سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ آگے تین چیزوں کا تذکرہ کیا، فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ۔ طہارت حاصل کرتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے آغاز کرتے، جوتا پہنتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرتے، سر میں کنگھی کرتے تو دائیں جانب سے آغاز کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں جہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے، حدیث سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک عمل ذکر کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ کان ابن عمر یبدأ بالرجل الیمنی وَإِذَا خَرَجَ يَبْدَأُ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى۔ مسجد کے آداب بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں رکھتے، جب مسجد سے باہر نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں رکھتے۔ مسجد یہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھائے۔ پہلا ادب جو یہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، اور جب مسجد میں بندہ داخل ہوگا، ارادہ ہو میں مسجد میں جا رہا ہوں، توجہ ہو اس طرف کہ میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے، پورے دھیان اور توجہ سے جب جائے گا نا پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں نے دایاں پاؤں رکھنا ہے۔ جب عدم توجہی ہوگی، توجہ ہی نہیں ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر کوئی خیال نہیں رہتا کہ پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے یا بایاں رکھنا ہے۔ مولانا عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں ایک دن مسجد نبوی میں گیا، کہتے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ایک شخص کبھی مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے، کبھی نکل رہا ہے، داخل ہو رہا ہے نکل رہا ہے، بار بار ایسے کر۔ کہتے ہیں میں گنتا رہا، اس نے 40 مرتبہ ایک ہی وقت میں کیا، داخل ہوا پھر نکلا، پھر داخل ہوا پھر نکلا، پھر داخل ہوا پھر نکلا۔ کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ ایک ہی وقت میں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو میرا بایاں پاؤں پہلے رکھا گیا، تو یہ میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں کہ آئندہ سے پہلے بایاں پاؤں نہیں رکھنا، پہلے دایاں پاؤں رکھنا، اس لیے میں 40 مرتبہ کر رہا ہوں تاکہ آئندہ سے یہ غلطی نہ کروں۔ تو لوگ وہ کام کرتے ہیں، اچھے کام وہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو مسجد کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب داخل ہونا ہے تو ساتھ میں دعا بھی پڑھنی۔ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثوں میں موجود ہے۔ 3 حدیثوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک دعا بنائی جائے تو وہ ایسے بنتی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، باقی جو دن بچ گیا ہے اس دن یہ بندہ میرے سے محفوظ ہو گیا۔ شیطان خود کہتا ہے
کہ اس نے یہ جو دعا پڑھ لی ہے اس کے بعد جو باقی دن بچ گیا ہے اس میں یہ مجھ سے مفعول ہو گیا. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ من الشیطان الرجیم کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. یہ کلمات عمل الیوم واللیلہ علامہ ابن سنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں 88 نمبر پر روایت موجود ہے. صحیح اور حسن روایت سے یہ بات ثابت ہے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. اور تیسرے جو کلمات ہیں وہ صحیح مسلم میں ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.